السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں اللہ اور ٹھیک تعالیٰ ہیں؟ کا احسان ہے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، خیریت سے ہیں انشاءاللہ. وہی شکریہ آپ قبلہ، ادھر ہی اللہ ہوتے ہیں جزائے نا، خیر دے اسپین میں آپ ہوتے ہیں کو۔ نا؟ پورچگل میں ہوتے ہیں، اسپین میں ہوتے پورٹوگل ہیں؟ میں، اسپین کے ساتھ، ہاں پورچگل، اسپین کے ساتھ ہاں، میں ہی، اللہ آپ کو پورٹوگل میں ہوتا ہوں سلامتی دے. قبلہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو قبلہ، جس طریقے سے آپ اگین تھینک یو سر. میں الفاظ نہیں ہے، بڑی دل سے قبلہ خوشی ہوتی ہے جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو سنتے بھی ہیں. تو میرا اللہ تو آپ کو عزت دے. پتہ نہیں، یہاں پر بہت سارے آگے یوزلی لوگ کلیم کرتے ہیں زیادہ تر، اور سنتے بھی ہیں. میں حسن نظر رکھتا ہوں آپ کو کہ بہت زیادہ آپ کے پرانے لیکچرز بھی، مگر میں ایک باعث بھی ہو کے بتاؤں تھوڑا سا، تو میں آئی لسن ٹو یو الاٹ. یہ May میرے اللہ bless you. ارد گرد جو میرے حضرات ہیں وہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ سنتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کے جو لیکچرز ہیں غدیر کے حوالے سے بھی لیکچرز، آج کل میں ان کی سیریز میں کوئی 7th 8th ایپیسوڈ میں پہنچ گیا ہوں میں. اور وہ تقلید کے حوالے سے بھی آپ کے لیکچرز وغیرہ سنے ہیں، اور جتنی جی عوام ہے گلگت بلتستان سے قبلہ، وہ بھی آپ کو جو بھی سن رہے ہیں اس وقت، کیونکہ یہ جو ابھی بھائی آئے تھے 2 منٹ پہلے، ایک بھائی آئے تھے گلگت بلتستان سے یہاں پر، اس طریقے ہزاروں گلگت بلتستان میں لوگ ہیں جو کہ آپ کو سنتے ہیں ماشاء قبلہ، اللہ، اور وہ آپ کے ماشاء ادلہ سے اور آپ کے آرگومنٹ سے دل سے وہ مطمئن ہیں. اللہ، اور الحمد اوپر للہ. سے یہ دوسری چیز جو بھی آپ نے قبلہ ایک اشارہ کیا، اس کے اوپر آپ سے سوال ہے کہ یہ جو ایک شخصیت پرستی کا جو ایک معاملہ ہے، جیسے ایران کے اندر ابھی خامنائی کے جانے کے بعد، یا عراق میں سستانی کے جانے کے بعد ایک پوائنٹ آف ایک وولٹائل سچویشن بن چکی ہے. جی، تو اس سے نکلنے کا کوئی راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ابھی. اس کے بعد پھر وہیں شیعت کو نقصان ہوگا بہت سیستانی بڑا کا اپنے مرنا مطابق اتنا قبلہ. اہم نہیں ہے، سیستانی کچھ بھی نہیں ہے. سیستانی مر جائے نا، اس کی جگہ میں نے جب عرض کیا نا کہ حوضہ فی الحال علماء کے ہاتھ میں نہیں ہے، مراجع کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سپاہ کے ہاتھ میں، چاہے نجف کا حوضہ ہو، چاہے ایران کا حوضہ ہو. سیستانی مر جائے، ایران، سپاہ پاسداران، حکومت، ایرانی انٹیلیجنس سروسز کسی کو، اور اس میں بہت اثرات ہوتے ہیں، یعنی صرف ایرانی انٹیلیجنس نہیں ہے، باقی انٹیلیجنس سروسز بھی ہیں اس میں، سعودی عرب ہے، امریکہ ہے. یہ لوگ ہر ایک اپنے مہرے کو آگے کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ کسی کو بنائیں گے، لیکن زیادہ رول کس کا ہوگا؟ لازمی بات ہے زیادہ رول ایران کا، شیعوں پہ ایران کا کنٹرول ہے. سیستانی اتنی اہم نہیں ہے، سیستانی مر جائے وہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا. اس نے جو آرگنائزیشنز بنائے ہیں وہ فوراً ٹرانسفر ہو جائیں گے ایک دوسرے آدمی کو فوراً یہ ڈکلیئر کریں گے کہ یہ عالم ہے. وہ کہہ دیں گے فلانا عالم ہے، اس کے لیے وہ شہادتیں لا دیں گے. یہ تو بالکل میں ان کا پلے بک ڈرامہ اچھی طرح سے جانتا ہوں. پھر وہ خواب بیان کریں گے، وہ کرامات بیان کریں گے، یہ کسی بھی آدمی کو یہ پکڑ لینا، اس کو یہ فوراً امام بنا سکتے ہیں. یہ فراڈ، اتنے جھوٹ بولنا وغیرہ، اتنے بہت عام چیز ہے ان لوگوں میں. یہ جو وہ کلا ہے مراجع کے، یہ ان کو بھائی آرڈر آئے گا بھائی پیچھے سے، مثلا نیو یارک میں یا اسپین میں یا انگلینڈ میں جو وکیل ہیں ان کے، تو آپ نے فلان شخص کو سیستانی مر گیا، اب اس کی جگہ عالم ڈکلیئر کرنا، وہ فوراً کر دیں گے. اب لندن میں جو سیستانی کا وکیل ہے، 3 4 وکیل ہوں گے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو دوسرے شخص کو جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ وہ کون ہے. بس پیچھے سے جب وہ آئے گا، بالکل. ان کو بولیں گے کہ فلانی شخص عالم ہے، اس کو تم دے دینا. اور وہ جو پیچھے سے بولتے ہیں کہ فلان شخص عالم ہے، وہ کنٹرول ہوتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ وہ پیچھے سے وہ پروگرام بن چکا ہوتا ہے، وہ انٹیلیجنس سروسز ہوتے ہیں. اور یہ میں جو باتیں کہتا ہوں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. یعنی یہ اب نہ بالکل میں سوچیں کہ یہ لسن ٹو یو. علماء مستقل ہیں، علماء کہہ سکتے ہیں کہ فلان شخص عالم ہے، فلان شخص نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے. یہ لوگوں کو بہت ساری باتیں ایسے کھیل آتے ہیں ان کو، بالکل ایرانی انٹیلیجنس کو، علماء کو کنٹرول کرنے کے، آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا، سیستانی کچھ بھی نہیں، لیکن ایرانی جو ہے، ایران میں جو خامنئی صاحب ہیں، وہ ایک ڈائلما ہے جمہوری اسلامی ایران کے لیے، اسلامک ریپبلک آف ایران کے لیے. وہ ایک ڈائلما ہے کہ خامنئی مر جائے تو اس کے بعد یہ کسی کو نہیں معلوم خامنئی، کیونکہ وہ ایک ایسا ڈکٹیٹر ہے کہ پچھلے کتنے سال ہو گئے خامنئی کو؟ 35 سال ہو گئے، 33 سال ہو گئے. سب کچھ اس کے ہاتھ بالکل میں، بالکل یعنی فوج بالکل. اس کے ہاتھ میں، فائنانس اس کے ہاتھ میں، اللہ آپ کا سروسز سب اس کے ہاتھ میں، براڈ کاسٹ جو آرگنائزیشنز ہیں، ٹی وی ریڈیو سب اس کے ہاتھ میں، یونیورسٹی سب اس کے ہاتھ میں. یعنی ہر چیز ایران میں، یعنی انتخابات ہوتے ہیں ایران میں، لیکن صدر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. صدر بھی وہی بنتا ہے جس کو خامنئی بناتا ہے، کینڈیڈیٹ وہی ہوتا ہے جس کو خامنئی اپروو کرے کہ یہ کینڈیڈیٹ بن سکتا ہے. مجلس شورا اسلامی جو پارلیمنٹ ہے، اس میں کوئی شخص کینڈیڈیٹ بن ہی نہیں سکتا جیسے وہ خامنئی کا ثناخوان ہو، خامنئی کا کہ عظمت کا گیت نہ گاتا ہو. تو یہ سب اس کے ہاتھ میں. اب ایک ایسا شخص جو بالکل سب پاور کو اس نے اپنے اندر جمع کیا ہے. شاہ اتنا ڈکٹیٹر نہیں تھا جتنا خامنئی، شاہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. شاہ جو تھا وہ ایک بہت ہی لبرل آدمی تھا، بہت ہی اوپن آدمی تھا.
اس کے زمانے میں لوگوں کو بہت زیادہ آزادی تھی، نقد علماء کو، مرجعیت کو، احزاب کو، جو پریس ہے آزادی بہت تھی، اور وہ ہمیشہ آ کے پریس کانفرنس کرتا تھا، سوالوں کے جواب دیتا تھا. یہ خامنی کے 34-35 سال ہو گئے، لیڈر ہو گیا، آج تک اس کا ایک پریس کانفرنس نہیں ہے کہ آ کر اخبار لوگوں کے جرنلسٹ کے سوالوں کے جواب دے دے. تو بہرحال اس کے ہاتھ میں سب کچھ، اس کے ہاتھ میں ایران. اب اگر یہ مر جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا وقت ہے، دیکھیں خمینی کے زمانے میں بھی خمینی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، لیکن خمینی مرنے سے پہلے بہت ہی کیا تھا بہت وہ بیمار تھا بہت عرصے تک، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ سب کچھ چلا رہا تھا. احمد خمینی جو تھا وہ خود اس کو پتہ بھی نہیں تھا آخر میں 2-3 سال آخر میں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس کا بیٹا احمد خمینی وہ سب کچھ چلا رہا تھا. اکثر یہی ہوتا ہے مراجع کے بیوت میں، مرجع جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی بہت سارے مراجع ہیں ہمارے ہاں کہ وہ اب بالکل الزائمر کی وجہ سے وہ کسی کو پہچانتے بھی نہیں کہ بندہ آ رہا ہے کون ہے. وہ ادھر بس وہ ادھر اس کو کہتے ہیں ادھر آ کے بیٹھو. وہ آ کے بیٹھتا ہے، مثلا وہ 100 سال اس کی عمر ہو گئی، وہ بول بھی نہیں سکتا، کچھ نہیں، لوگ آ کے اس کو سلام کرتے ہیں، وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. بھائی کہتا ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں، اس سے زیادہ سوال نہ، اس سے کچھ بولو نہیں، اس سے سوال نہ کرو. اس طرح بہت ہے ہمارے ہاں. وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بھائی کہ مر جاتا ہے، لوگوں کا اعلان نہیں کرتے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وجوہات ختم ہو جائیں گے. بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، بینک اکاؤنٹ میں سے پیسے نکال لیتے ہیں پہلے اس کے بیٹے وغیرہ، داماد وغیرہ، پھر اس کے بالکل 10 دن 15 دن کے وہی آیت اللہ، آپ کو یاد ہوگا شیخ محمد علی عراقی بالکل. یہ جب ان کی وفات ہو گئی تھی تو کئی دن ان کا جنازہ فریج میں تھا. اس کے جنازہ اعلان نہیں کیا تھا ان لوگوں نے کیونکہ اس کے بینک اکاؤنٹس بہت تھے. جب سب اکاؤنٹس خالی کر دیے پھر کہہ دیا کہ بھئی مر گیا ہے بیچارہ. تو عرض یہ ہے کہ خمینی صاحب کے ہاتھ میں بہت تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ خمینی صاحب جو کہ یہ تھا کہ ان کے زمانے میں وہ لوگ بہت ایرانی انقلاب، وہ جنگ کا زمانہ ابھی ختم ہوا تھا، ایران عراق جنگ ابھی ختم ہوا تھا، اور لوگ بہت محبت کرتے تھے کہ حصہ ہے نا ایرانیوں میں قوم پرستی کی. اور اس زمانے میں وہ اسلام وغیرہ کو سمجھتے تھے کہ اسلام سے بھی محبت تھی ایران کی قوم کو، دین سے بھی محبت تھی. اب تو بالکل بدل چکا ہے. اس زمانے کے یعنی 1988 میں جب خمینی مرے ہیں تو اس زمانے کے کو آپ اگر کمپیئر کریں آج کے زمانے میں، زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی ہم قم میں ہم جب گئے تھے تو وہاں پہ کبھی کسی عورت کو آپ بغیر حجاب کی نہیں، بغیر حجاب. وہ کیسا حجاب کہ سر سے لے کر پیر تک کالے کپڑے میں، کالے چادر میں نہیں دیکھتے تھے قم میں. تہران میں بھی مجال ہے کہ آپ کو بغیر حجاب کی کوئی عورت نظر آئے. اب میں دیکھتا ہوں نا یوٹیوب وغیرہ میں کلپس کہ قم میں عورتیں جو ہیں بغیر حجاب کے ہیں قم میں، اور قم میں جو ہے علماء کی پٹائی ہوتی ہے. قم میں جو معممین ہیں ان کی پٹائی ہوتی ہے. تہران میں تو حجابی کس حد تک ہے. تو عرض یہ ہے کہ اب جو ہے کیونکہ ایرانی لوگ حکومت سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ جو ایران جو ہے وہ اس کا ایٹمی پروگرام بھی ہے کہ وہ ایٹمی اسلحہ بنانے کے بہت قریب آ گیا ہے، اور اسرائیل نہیں چاہتا کسی قیمت پر بھی کہ ایران کے پاس ایٹمی اسلحہ ہو، اور سعودی عرب بھی نہیں چاہتا، امارات بھی نہیں چاہتا. اور اس کے علاوہ دیکھیں سعودی عرب کو ہاں ایران کے ساتھ ایک دینی بھی دشمنی ہے، کیونکہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ شیعوں کو، اس کو برا نہیں لگتا. سعودی جو شاہی خاندان ہے وہ اتنا مذہبی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاور بیس جو وہابیت ہے وہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا چیلنج جو ہے وہ شیعوں سے ہے. وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. یہ کس کا قصور ہے؟ خمینی صاحب کا قصور ہے. وَإِلَّا سعودی عرب کا جو شاہی خاندان ہے وہ بہت سیکولر ہے، لیکن انہوں نے ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ وہابیوں کو گلے لگائیں، وہابیت کو وہ پروموٹ کریں، وہابی علماء، وہابی مبلغین پہ اس کی وہ سپورٹ کریں، اور شیعوں کو دشمن کی نظر سے دیکھ لیں. اچھا تو اب جو ہوگا کیا ہوگا کہ بھائی اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پہلے شیعوں کو دشمن کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن خمینی صاحب کی اعمال کی وجہ سے بہت بڑھ گیا ہے. تو اب ان لوگوں کو برا نہیں لگتا کہ ایران میں وہی حالات جو سوریہ میں پیش آئے، شام میں پیش آئے نا، خانہ جنگی، وہ ایران میں بھی پیش آ جائیں. وہ اس کا طریقہ ان کے لیے بہت آسان ہے. ایران میں جماعت عمریہ اہل سنت کی بہت تعداد ہے، ان کے جو ہیں ان کے بہت تعلقات ایرانی بہت ہیں جو افغانستان میں طالبان کے ساتھ ہیں،
اور طالبان والے وہ ان کی بہت حمایت کرتے ہیں. ایران نے جو سعودی عرب کو مزہ چکھایا نا جنگوں کا 10-12 سال کا جو حوثیوں کا تھا, اب وہ سعودی عرب کے پاس آ گیا طالبان ابھی ایک نیا اس گیم میں ایک نیا پلیئر ہے, ایک نیا ویریبل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جب چاہے انویسٹ کرے طالبان پر, طالبان بڑی خوشی سے ایران کے ساتھ جنگ کرنے پہ تیار ہے. ان کو کوئی بھی پیسہ نہیں, یہ گنز فار ہائر ہے, یہ مرسنریز ہیں. اگر ان کو پیسہ ملے, سعودی عرب ان کو کہہ دے کہ ہم جتنا خرچہ ہوگا ہم اٹھائیں گے, بسم اللہ کریں, جہاد شروع کریں روافظ سے, یہ بالکل ایک لمحہ بھی دیر نہیں کریں گے, ان کا فتوی آ جائیں گے, جہاد شروع ہو جائے گی ان کی. اور ایران کے اندر جو ہے وہ لوگ ان کے اہل سنت کے کئی مسلح تنظیمیں ہیں, جیش العدل وغیرہ وغیرہ, وہ بھی فعال ہیں. تو اگر خامنئی مر جائے اور ایران میں افراتفری کی صورتحال پیدا ہو جائے تو ایران مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہوگا. یعنی خامنئی کے مرنے کے بعد ایران کی صورتحال کیا ہوگا, اس کے احتمالات بہت سارے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو, دوسرا ایک رہبر بن جائے, یہ موجودہ حکومت اس کو سنبھال لیں, اور ہو سکتا ہے یہ سنبھال نہ سکیں, اور ہو سکتا ہے جیسے ایرانی قوم بہت ہی غصے میں اس حکومت کے اوپر, اور ان کو حق بھی پہنچتا ہے کہ اس حکومت پہ غصہ, اور روحانیت پہ یعنی علماء پر ان کو غصہ ہے کہ شیعہ علماء نے ان کے ساتھ غداری کی ایرانی قوم کے ساتھ. علماء نے ایرانی قوم کو وعدے دے دیے جو یہ جھوٹ تھے, اور اسلام کا انہوں نے غلط فائدہ اٹھایا. تو خامنئی کا موت جو ہے نا کہ ایسا فرد کہ یہ سارا پاور ٹرانسفر ہو ایک دوسرے ڈکٹیٹر کو, خامنئی کے ولی عہد کو, یہ خامنئی کے لیے ایک بہت بھی بڑا مشکل ہے, جو اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے بڑا مشکل ہے. یہ باتیں معذرت کے ساتھ قبلہ, یہ باتیں تب ہمیں سمجھ آئی جب ہم نے آپ کی ویڈیو صحیح سے دیکھنا شروع کی. میں خود ایسے گھر سے بلونگ کرتا ہوں جہاں سے مطلب بچپن سے تقلید والا معاملہ چلتا آ رہا ہے, مگر میرے والد صاحب خود وہ تقریباً 2012 میں 2010 میں بہت بچہ ہوتا تھا, اس وقت آپ کی ویڈیوز دیکھتے تھے, اینڈ ہی یوز ٹو پریز یو ایکچولی کہ دس از یہ ورڈز ہیں میرے والد صاحب کے, دس از دا اونلی مین جو کہ کر رہا ہے یہ کام, اگر کوئی باہر ہے تو. میرے والد صاحب کو خود بیک گراؤنڈ اسی سائڈ سے, تو وہ بہت پہلے سے ہمارے گھر میں سب آپ دے یوز ٹو ایوری بڈی لائکس یو. اگر ہو سکتا ہے کسی بات سے بعض ہو گئے اختلاف کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے, بٹ وہ ایوری بڈی پریزز یو ان دیٹ وے. تو یہ اس کے بعد پھر جب ہم ایران آئے, یا سوری کیا کہتے ہیں, جب میں اسکالرشپ میں ہنگری آیا تھا قبلہ فرسٹ, تو وہاں پر جب آیا تو ایرانی اسٹوڈنٹس بہت زیادہ تھے. ان سے ملاقات ہوئی, ہم تو بڑے وہ رہبری ٹائپ کے اور وہ تقلید اور وہیں جو آپ کہہ رہے ہیں برین واش ٹائپ کے, تھوڑا سا اس ٹائپ کا تھا. تو ان سے جب ملاقات ہو گئی تو ہم انتہائی پریشان ہو گئے کہ یہ ایرانی لوگ کیا ہو گئے, تو بالکل گمراہ ہو گئے ٹائپ, مطلب یہ تو رہبر کے خلاف اور اس طرح کی چیزیں, ہم باور نہیں کر سکتے یہ چیزیں. آہستہ سے جا کر پتہ لگا کہ نہ صرف یہاں جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں پر جو بھی ایرانی ملتا ہے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو. پہلے پتہ لگا چلو یہ اینٹی ریولیوشنری کچھ لوگ باہر ہیں, بٹ پھر وہ لوگ جو اندر بیٹھ کے وہاں برقعے بھی پہنتی ہیں, خواتین بھی مرد بھی, وہ سارے باہر آنے کے بعد یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں وہاں پر, یہ بربادی ہے, تباہی ہے. اس چیز نے قبلہ, اور پھر آپ کی بھی ویڈیوز بھی ساتھ میں دیکھا, اور یہ پورا مرجعیت کا نظام اور اس کا بھی, تو یہاں پر قبلہ ایک میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں ایک بات کرنا, وہ یہ کہ یہ آپ کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں CIA یا MI6 سے, جو آگے پیچھے سے ان سے ریلیٹڈ, میں ان تمام لوگوں سے قبلہ برات کا اظہار کرتا ہوں. جس چیز نے آپ کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا ہے, اللہ ان سب کو جو ان کا حق بنتا ہے اس کے مطابق ان کو سزا ملے اس چیز کی, کیونکہ انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ. آپ کی اس کا نو ڈاؤٹ آپ کی پرسنل لائف میں بھی امپیکٹ ہوا ہوگا, آپ کے کیا کہتے ہیں فیملی میں بھی چیز کے امپیکٹس ہوئے ہوں گے, کیونکہ آپ خود ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, ایک معاشرے میں رہتے ہیں. تو اس کے لیے اگر میں نے اپنی لائف میں کبھی آپ کے بارے میں ایسا سوچا ہوگا تو میں معذرت ہوں, کیونکہ پہلے بہت سارا پروپیگنڈا بہت تیز تھا. ابھی تو خیر یہ پروپیگنڈا برباد ہو رہا ہے, ان کا تباہ ہو رہا ہے, اور ان کے پاس قبلہ آپ کے پرسنل لائف کے حوالے سے کوئی باتیں کرنے کے علاوہ, یا آپ کو گالی دینے کے حوالے سے کے علاوہ, یا پھر آپ کو ایجنٹ کہنے کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس ہے نہیں بات. اگر ہوتی تو وہ کرتے قبلہ. تو یہ باتیں ان کے پاس ٹوٹل ہیں, اور میری بھی علماء کرام سے بہت باتیں ہو گئی, وہ یا تو آپ کو گالی دیتے ہیں یا تو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ایجنٹ ہیں, کام کر رہے ہیں آگے پیچھے, اور بڑی عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں, بڑی جس کو باتوں کہتے ہیں, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ شیعہ مولوی جو ہے نا یہ برین واشڈ ہیں, یہ بیوقوف ہیں, حماقت کی وجہ سے باتیں کہتے ہیں. وَإِلَّا آپ کو کہاں سے معلوم, اور بھائی کہاں سے آپ کو پتہ چل, کیوں آپ یہ نہیں یہ سوچ سکتے کہ ہو سکتا ہے یہ شخص اس کے اپنے خیالات ہوں. بالکل یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص اپنی تحقیق سے, احادیث پڑھنے سے وغیرہ وغیرہ سے وہ اس نتیجے پہ پہنچا ہو کہ مرجعیت باطل ہے, ولایت فقیہ باطل ہے. اور بھائی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ چیز ناممکن ہے تو آ جاؤ, احادیث کھولتے ہیں, دکھائیے مجھے تقلید, دکھائیے مجھے مرجعیت, دکھائیے مجھے ولایت فقیہ. ٹھیک ہے نا, یہ علماء جو یہ ایجنٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں یہ احمق ہیں.
دوسری طرف کو نہیں دیکھتے. او بھائی یہ کتنے بڑے بڑے اعاظم تھے ہمارے, مرجعیت نہیں مانتے تھے. شیخ حر عاملی اللہ, شیخ مجلسی رحمۃ بالکل اللہ علیہ, بالکل محمد بالکل تقی مجلسی رحمۃ اللہ علیہ, ملا محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ, اتنے اعاظم سب شیعہ جو ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ دو شخص کے آثار اخیرہ میں 3 اشخاص کے وہ محتاج ہیں تحقیقات کے. ایک ہے شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ, ایک ہے مجلسی, اور ایک ہے ملا محسن فیض کاشانی. ان کے تحقیقات کے سب علماء ان کے تحقیقات کے محتاج ہیں, ان کے تصنیفات کے محتاج ہیں بلا شک و بلا ریب, چاہے مجتہد چاہے غیر مجتہد. یہ نہ مرجعیت کے قائل ہیں نہ اجتہاد کے قائل ہیں. پیچھے جاتے ہیں کلینی رحمۃ اللہ, وہ بھی ایجنٹ تھے. صدوق وہ بھی ایجنٹ تھے. بالکل متغمد یہ عازم سب ایجنٹ تھے. آیت اللہ محمد رضا گل پایگانی رحمۃ اللہ ولایت فقیہ کے قائل نہیں تھے, وہ بھی ایجنٹ تھے. آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری حوض علم قم کے بانی, وہ بھی ایجنٹ تھے, وہ ولایت فقیہ کے قائل نہیں تھے. یہ سب بھائی یہ سب ایجنٹ تھے. یہ کیا یہ میں عرض کرتا ہوں, یہ اتنے جاہل کہ انسان کو ان کی بات سن کر, ان کو دیکھ کر انسان کو بہت معذرت کے ساتھ ان کی جہالت دیکھ کر انسان کی طبیعت کو الٹی آ جاتی ہے کہ اتنے احمق ہو سکتے ہیں یہ لوگ, اتنے بیوقوف. تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ مرجعیت اتنا مقدس ہے؟ ولایت یہ غیر قابل انکار ہے. اگر اتنا انکار ہے تو یہ لوگ پاگل تھے. اتنے عازم جن باتوں کو نہیں مانتے تھے. اگر اتنا ہی صحیح ہے تو آ جاؤ, بسم اللہ, یہ میدان ہے, یہ کتابیں ہیں, کھولتے ہیں, کافی کلینی وغیرہ سب کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں اس میں مرجعیت تو ہے یا نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی, حکم کریں. بالکل بس یہی بات تھی قبلہ. اور آخر میں ایک قبلہ چھوٹا سا سوال وہ یہ ہے کہ یہ جو مرجعیت میں جب بھی خمس کا جب پیسہ جاتا ہے قبلہ, تو یہ پیسہ ملکیت ہوتا ہے نا جو مجتہد ہوتا ہے اس کا قبلہ اس وقت, یعنی اس کے اکاؤنٹ میں یا اس کے پاس ہوتا ہے پرسنلی. سوال بھی کیونکہ اس سے فالو اپ کوسچن ہے فوراً قبلہ آگے میں اس میں کہہ رہا ہوں, اگر یہ ان کی ملکیت ہے پھر ان کے گزرنے کے بعد یا ان کے جانے کے بعد یہ کیا کہاں جاتا ہے یہ پیسہ؟ یہ آیت اللہ خوئی جو ہے خوئی فاؤنڈیشن کے حوالے سے, اور اس کے بعد یہ پیسہ جو دوسرے بھی ہیں اگر تو میں مرجعیت کے بتاؤں, مرجعیت کے 5 اساس ہیں. پریکٹیکلی ان کا جو سب کچھ چلتا ہے وہ خمس پہ چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب خمس بھی چلتا ہے اور ایرانی فنڈنگز پہ بھی چلتا ہے, کیونکہ ایرانی گورنمنٹ وہ ان کے ایک بجٹ بنتا ہے ایرانی گورنمنٹ جو حوضوں کو دے دیتی ہے. پہلے زمانے میں تو گورنمنٹس دیتے تھے, شاہ وغیرہ دیتے تھے, اور شاہ کا بھی بڑا اثر تھا مرجعیت پر. یعنی شاہ اس طرح نہیں تھا, شاہ کے زمانے میں مرجع بنانے میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا ایرانی حکومت کا. اچھا, تو خمس کا بڑا اثر ہے کیونکہ ان کے فنڈنگز کے ایک بہت بڑی مقدار خمس سے آتا ہے. دوسری بات ہے تقلید مرجعیت, کہ لوگ ان کے کلام کو حجت سمجھتے ہیں. تیسری بات ہے کہ یہ نیابت امام علیہ السلام کا ادعا کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم مجتہد نائب امام ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اجتہاد ہے, کہ اجتہاد کیا چیز ہے, کیونکہ رکن مرجعیت کا اجتہاد ہے کہ شخص کو مجتہد ہونا چاہیے. 5ویں ہے ولایت فقیہ, کہ ان کو وہی اختیار اتھارٹی حاصل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے. یہ 5 چیزیں بنا دیں تو مرجع بنتی ہے. یہ 5 کے 5 فراڈ ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ خمس ہمیں دے دو, یہ تو بھائی صاحب دیکھیں اتنا بڑا فراڈ انہوں نے شیعوں کے ساتھ کھیلا اتنے سالوں سے, اتنا بڑا فراڈ. اور بھائی میں نے تقریر کی, میں نے دکھا دی کہ خوئی صاحب کیسے اتنے مشہور معروف خوئی صاحب تھے, انہوں نے کیسے احادیث کے خلاف, احادیث پڑھتا بھی ہے, اس کے خلاف آ کے فتویٰ دے دیتا ہے آخر میں. اس کے پاس روایت کچھ بھی نہیں, ایسے اجتہاد بالرائے کر لیتا ہے. نیابت کا جو ادعا کرتے ہیں نائب امام علیہ السلام, خلیفہ امام علیہ السلام کا کون ہے؟ راوی حدیث ہے, مجتہد نہیں ہے, راوی حدیث ہے. تیسری بات ہے کہ اجتہاد ابھی میں معذرت چاہتا ہوں ہم لوگوں سے, میں نے توضیح نہیں دیا اجتہاد کی. اگر میں کبھی ان کا یہ پروفائل کھول دوں اجتہاد کس چیز کو بولتے ہیں احادیث میں اجتہاد کی تاریخ کو, تو ابھی فی الحال عوام شیعہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کوئی اچھی چیز ہے. یہ بیچارے ان کو نہیں پتا کہ اجتہاد کے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کتنی مذمت کی. وہی اجتہاد جو شیعہ علماء بجا لاتے ہیں, یہ ایک مذموم چیز ہے, ایک سرزنش شدہ چیز ہے اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں. چوتھی اجتہاد, اور پھر ولایت فقیہ بھی باطل ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. اور نیابت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور تقلید, 5واں رکن ان کا تقلید ہے بھائی. تقلید وہ تو وہ بھی باطل ہے. یعنی مرجعیت ہر لحاظ سے دیکھیں باطل اندر باطل ہے. جی سر, خمس کا جو خمس کے پیسے کے متعلق آپ نے پوچھا, اس کا یہ بھی کہ یہ جب ان کے پاس تو پیسے بہت جاتے ہیں نا, یہ
کروڑوں کے حساب سے ہوتے ہیں، بلینس کے حساب سے ہوتے ہیں. یہ کہاں جاتا ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب تو نہیں ہوتا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. اور اس میں سے وکلا کتنے ہڑپ جاتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور وہاں نجف میں جب جاتا ہے یا قم میں چلا جاتا ہے تو بہت سارے یہ لوگ تو مثلا صدام کے زمانے میں آیت اللہ خوئی صاحب تھے، وہ صدام کے جنرلوں کو بہت پیسے دیتے تھے وہ لوگ. اور میں نے بہت ثقہ ذرائع سے سنا کہ آیت اللہ سیستانی صاحب کے جو نائب ہیں، ان کے وکیل عام ہیں ایران میں، پہلے ایران میں جو سینکشنز لگے نا، اس سے پہلے اکثر خمس کے پیسے ایران جاتے تھے سیستانی صاحب کے، پوری دنیا سے ایران جاتا تھا سجاد شہرستانی کے پاس. تو میں نے ثقہ لوگوں سے سنا کہ سجاد شہرستانی خود کہتے تھے کہ میں جو مال آتا ہے میں امام علیہ السلام کا خصوص میں اس کو ایرانی حکومت کو دے دیتا ہوں، اس کا 1/3 حصہ، یہ غنڈہ ٹیکس، یعنی اگر اس نے کام کرنا ہے وہاں دفتر رکھنا ہے تو دینا ہوگا، تو وہ ایرانی حکومت کو دیتے. اس میں سے بقیہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں صرف جہاں وہ ایک بادشاہ کی طرح ہے بھائی، جہاں مرضی وہ صرف کرے، نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے. وہ سیستانی وہ سجاد شہرستانی صاحب ایک بادشاہ کی طرح قم میں ہوتے ہیں. بہرحال پرانے زمانے میں تو ایسے ہی تھے، اب تو بہت سال ہوئے میں نے ان کا خبر نہیں لیا. البتہ سجاد شہرستانی نے ہماری بہت مدد کی مختلف مراحل پر، ہمارے لیے ہزاروں ڈالر بیچتے تھے وہ. ٹھیک ہے نا. مزے کی بات یہ ہے، مرجعیت کے خلاف اور تقریر کے خلاف میں نے جب تقریر، اس کے بعد بھی وہ پیسے بیچتے تھے. ٹھیک ہے، پھر میں نے ان کا پیسہ لینے سے انکار کیا، اللہ جانتا ہے. پھر میں نے کہا کہ اب پیسہ لینے سے نہیں لیتے. اس کو پرواہ ہی نہیں ہے بھائی، وہ ایسا ہی، وہ جو ہر طرح وہ بادشاہ کی طرح وہ پیسہ خرچ کرتا ہے ہر جگہ. جی ہم اللہ جزائے خیر دے گی آپ کو. اللہ آپ کو عزت دے، ویٹ کر رہے ہیں تو اللہ اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، بہت مہربانی. خدا حافظ.